قابل مبارکباد ہے ہم سب کہ آج ہم حضور غوث پاک کے ذکر میں شامل ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی اس وقت نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں خود نہ چاہوں۔ اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہاں نیاز کر رہے ہیں، آپ نیاز کر رہے ہیں، ان کے نام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا ذکر غوث کی بارگاہ میں ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ اور ہم قابل مبارکباد ہیں، بالخصوص بانی جلسہ نور دیدائے قطب الارشاد حضور مفتی اعظم عالم علی جناب نوری بابا صاحب قبلہ مد ذلہ عالی، اور ساتھ ہی ان کے ہم رکاب عزیز القدر خادم العلماء پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب قادری دامہ ذلکم علینا دائمہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی، ان علماء کی عمروں میں اضافہ، درازی عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک شعر ارشاد ہو۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو نیک بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے ہم رکابی ملی ہے۔ بے شک جی۔ جن لوگوں نے حضور مفتی اعظم عالم کو نہیں دیکھے، ان کے چہرے کو دیکھے، ان کی نگاہوں کو دیکھے، واہ 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 واہ۔ یقیناً مفتی سبحان اعظم اللہ کا سبحان جمال نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آیا تو اللہ بار بار بلاوا امیر کا، اللہ آیا تو بار بار بلاوا، آیا تو بار بار بلاوا امیر کا، ہم سے ہو نہ سکا مگر سودا زمین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیا تو بار بار بلاوا امیر کا، ہاں ہم سے ہو نہ سکا مگر سودا ضمیر کا، اس کی عطائے خاص بھی لینا حرام ہے۔ اللہ 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 یہ اللہ والے دیکھیے، جی۔ اس کی عطائے خاص بھی لینا حرام ہے، جو شخص جانتا نہیں رتبہ فقیر، اللہ جو شخص جانتا نہیں رتبہ فقیر کا۔ کرم کرم کرم۔ یہ اللہ والے ہیں، سبحان کہ اللہ اللہ والے کے جو قریب ہو جاتے ہیں جی۔ وہ یقیناً اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت کی میں نے تلاوت کی، ابھی مولانا نے بھی اس پہ تقریر کی، اور بارہا علماء سنتے رہتے ہیں، عوام بھی سنتے رہتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تقریباً سبھی کو اس آیت کا ترجمہ یاد ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ سوال ایک پیدا ہوا کہ اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کے کئی معنی ہیں، ولی معنی دوست، ولی معنی محب، ولی معنی محبوب، ولی معنی طالب، ولی معنی مطلوب، اور ایک ولی کا عام معنی ہے قریب۔ ماشاءاللہ۔ سب کو پتا ہے کہ قریب جو شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی۔ جب کوئی جنازہ آتا ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جنازے کا ولی کون ہے، جی یعنی قریب کون ہے، رشتہ دار کون ہے۔ تو اب قریب ہی معنی کو لے کے چلیے، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے جو قریب ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے انہیں کوئی غم نہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جو اللہ کے قریب ہے، جیسے غوث پاک ہے، غریب نواز ہے، اعلیٰ حضرت ہے، ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ہے، یہ سب اللہ کے قریب ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے انہیں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، مولا مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ کیا بات؟ ہم کو یہ کیوں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہیں
انہیں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. بات تو سچ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر مولا اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ کے قریب ہے, ہم کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اس سے کیا لطف ملنے والا ہے؟ ہمارے مرتبے میں کیا اعزاز ہونے والا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے, اللہ اس لیے فرماتا ہے کہ جو انسان ہے, ہر انسان کی خواہش ہے, ہر بندہ کی خواہش ہے کہ بندہ نواز کے قریب ہونا چاہتا ہے. واہ جی جی, عابد معبود کے قریب ہونا چاہتا ہے, سبحان اللہ, مملوک مالک کے قریب ہونا چاہتا ہے. سبحان, ہر بندے کی خواہش کہ میں بندہ نواز کے قریب ہو جاؤں. تو ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو عقل نے قدغن لگایا کہ تو اللہ کے قریب ہوگا, تو تو فانی ہے, رب تو قدیم ہے, تو ممکن ہے, وہ واجب ہے, تو اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ وہ زمان و زمانیات سے پاک, مادہ و مادیات سے پاک, تو زمانہ کا محتاج. عقل نے دل کو مجبور کر دیا کہ تو رب کے قریب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تو ممکن, وہ واجب, تو فانی, وہ باقی, کیسے قریب ہوگا؟ دل خاموش ہو گیا, مطمئن نہیں ہوا, خاموش ہوا. عقل نے لاجواب کر دیا, مطمئن نہیں ہوا, خاموش تو ہو گیا, مگر مطمئن نہیں ہوا. تو اب یہ دل رب کی بارگاہ میں عرض کرتا, مولا تو ہی کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں. سبحان اللہ, تو اس لیے کہ جو ہمارے نزدیک ناممکن ہے وہ تیرے نزدیک ممکن ہے. تو کوئی راستہ نکال دے کہ ہم تیرے قریب ہو جائیں. تو اللہ فرماتا ہے تو فانی ہو کر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو تمہیں زمانہ زمانیات سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے وجود سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے قریب ہیں تم ان کے قریب ہو جاؤ. تکبیر, نعرہ رسالت, اعلان غوث اعظم, اعلی حضرت, ارکان صاحب زندہ باد, زندہ باد. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے اس میں ہمارا فائدہ کہ ہم تو رب کے قریب ہو نہیں سکتے ہیں, ہم فانی ہیں, مادہ و مادیات سے لپٹے ہوئے ہیں, زمانہ و زمانیات سے دو چار ہے. رب فرماتا ہے تمہیں الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے زمانے سے, اپنے وجود سے. جو میرے نیک بندے ہیں, جو میرے قریب ہیں, تم ان کے قریب ہو جاؤ تو میرے قریب ہو جاؤ. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, بار آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. خوف کا جو تعلق ہے یہ آئندہ سے, اور غم کا تعلق ماضی سے. مثال کے طور پر کہ کوئی آپ پر حادثہ آنے والا ہو تو آپ بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خوف کہ کوئی حادثہ آنے والا ہے. اور ایک ہے غم کہ کوئی حادثہ آ کے جا چکا, کوئی پریشانی آئی چلی گئی, اب آپ بیٹھ کے آپ غم منا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غم عربی میں. یعنی آنے والی تکلیف کا احساس کر کے غم منانا یہ ہے خوف, اور گزری ہوئی تکلیف کا احساس کرنا یہ ہے غم. تو جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں گزشتہ تکلیف کا احساس نہ آنے والی تکلیف کا احساس. ایک بات. دوسری بات, تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی, تکلیف ہوتی ہے مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تکلیف ایسا ہو نہیں سکتا کہ انگلی کٹے تکلیف نہ ہو. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو واقع جو قرآن میں ان عورتوں نے بے خودی میں انگلی کاٹ دی, تکلیف ہوئی مگر احساس نہیں ہوا. کیوں کہ ان کی عقل پر حضرت یوسف کا حسن جلوہ گر تھا, تو تکلیف کا احساس نہیں ہوا. بلکہ انہی اللہ والوں میں سے کہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ نحنو نفرح بالبلا کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. اللہ, کہ ہم اولیاء کی جماعت غم سے, بلا سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جس طرح دنیا والے نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں. اللہ. اب اندازہ لگائیے کہ مصیبتوں پر جو لوگ خوش ہوتے ہیں تو انہیں مصیبت کیا ڈرائے گی, انہیں کس چیز کا غم ہوگا, کس چیز کا خوف ہوگا.
ارے ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ شکر ادا کرتے ہیں. نَحْنُ نَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعَمِ. تو نے کس چیز کا غم، کس چیز کا خوف؟ ایک بات اور ایک بات دیکھیے کہ انسان ڈرتا کس چیز سے؟ اللہ کے ولی کیوں نہیں ڈرتے؟ تو علماء فرماتے ہیں انسان ڈرتا ہے جہالت سے، انسان ڈرتا ہے مفلسی سے، انسان ڈرتا ہے بھوک سے، انسان ڈرتا ہے آگ سے، پانی کی لہروں سے، مرنے سے، قیامت کے دن سے، یہی نا. اور اللہ والے ان ساری چیزوں سے بے خوف، سبحان اللہ، ساری چیزوں سے بے خوف. انسان جہالت سے ڈرتا ہے. اس لیے دیکھیے آپ دنیا میں یہ یونیورسٹی، یہ کالجز، یہ جامعات، یہ دارالعلوم، اس لیے کہ انسان جاہل نہیں رہنا چاہتا، پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جہالت سے ڈرتا ہے. اسی طرح مفلسی سے ڈرتا ہے کہ یہ مارکیٹ، یہ کارخانے، یہ مشینیں، ان کی لائنیں. کیوں؟ کہ انسان مفلس نہیں رہنا چاہتا، فقیر نہیں رہنا چاہتا ہے، وہ باوقار رہنا چاہتا ہے. انسان آگ سے ڈرتا ہے، پانی کی لہروں سے ڈرتا ہے، اور اللہ والے ان ساری چیزوں سے بے خوف. اب اس سلسلے میں ایک تاریخ کا واقعہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ولی گزرے سبحان اللہ کے. ایک دن گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے. بچوں کی عادت ہے کہ بچے گھروندے بناتے ہیں، توڑتے ہیں. آئیے، ایک بچہ گھروندہ بنا رہا ہے، توڑ رہا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب آئے، ایسے بھائی، اور کہنے لگا کہ بھائی بچہ آخر کیا بات ہے، تم یہ گھروندہ خود بناتے ہو، خود توڑتے ہو، کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو. تو اس بچے نے کہا کہ حضور اس گھروندے کا مالک میں خود ہوں، میں جب چاہوں بناؤں، جب چاہوں توڑ دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پورے جہان کا مالک خدا ہے، خدا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے جہان کو کیوں بنایا. وہ اپنی مرضی سے ایک دن پورا مٹا دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو کیوں مٹا دیا. پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اچھا تو روتا کیوں ہے، ہنستا کیوں ہے؟ تو بچہ کہتا حضور جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو میں نے بھی کہا تھا ہاں تو میرا رب ہے. بلا شہیدنا، ہم نے بھی کہا تھا، مگر اس طرح میں زندگی نہیں گزار پایا تو مجھے رونا آتا کہ جو میں نے ہاں کہا تھا کہ ہاں تو میرا رب ہے، اس طرح میں زندگی نہیں گزار پا رہا ہوں تو مجھے رونا آ رہا اپنی زندگی پر. اور ہنستا اس لیے ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ رب قدیر نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا کیا. رب کا فضل دیکھتا ہوں تو ہنستا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ بھئی ایک بچہ ہے مگر اتنی ان کی سمجھداری، یہ تو عارف باللہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو غیر معقول ایک سوال تھا، کہنے لگے حضور آپ تو عارف باللہ بھی ہیں، ضمیر شناس بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں، کئی دن سے ایک سوال میں الجھا ہوا ہوں، لگتا ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے. اس بچے نے کہا حضور بتائیے کیا سوال ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے، میں ایک حل چاہتا ہوں کہ آخر عقل و نفس کے درمیان فرق کیا ہے؟ عقل کس کا نام ہے، نفس کس کا نام ہے؟ کئی دن سے میں سر کرتا ہوں اور اس مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے سوال پر وہ بچے مسکرا دیے. اللہ، اتنا روشن ضمیر بچہ تھا. وہ بچہ کہتا حضور یہ سوال اتنا مشکل تو نہیں ہے، آپ جب ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے. پھر خیال آیا کہ بچے کو کیا سلام کرنا، آگے بڑھے، مگر آگے بڑھے پھر دل میں خیال آیا
کہ بچوں کو سلام کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے. تو واپس آئے تو سنیے، جو آپ کو سلام کیے بغیر لے کر گیا یہ آپ کا نفس تھا، جو آپ کو پلٹا کے لایا یہ آپ کی عقل. اللہ اللہ زندہ باد مفتی صاحب، مفتی صاحب زندہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ حضرت بہلول دانا تھے، وقت کے ولی کامل تھے، یہ اللہ کے ولی ہے. اندازہ لگائیے جن کا یہ مرتبہ ہو وہ جہالت سے کیا ڈرے، ان کو جہالت کیا ڈرائے گی، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں. اور آگے بڑھیے، حضرت روم کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، ان بزرگوں کو پتا ہے کتنے بڑے صوفی کامل تھے. حضرت مولانا روم، ایک دن حضرت مولانا روم کے زمانے میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا. دل میں خیال آیا کہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، مرید ہونے میں بڑا فائدہ ہے، بیعت ہونی چاہیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیعت ہونا بہت ضروری ہے. اگر جو کسی اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے سے بیعت نہیں ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. شیطان جدھر چاہتا ہے ادھر گھماتا پھرتا ہے. اور کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا تو احساس رہتا ہے. کبھی کوئی گناہ بشریت کے تقاضے پر ہونے لگے تو ضمیر بیدار کرتا ہم کو، تم تو اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہو. تو یہ فائدہ ہے بیعت ہونے میں. حضرت معروف اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت شمس تبریز اتنے بڑے ولی ہیں، انہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. گئے ان کے گھر پر، دیکھے کہ بہت بڑا محل ہے اور دروازے میں ایک دربان کھڑا ہے. دل میں خیال پیدا ہوا یہ اللہ کے ولی، یہ تو فقیر لوگ ہیں، فقیر کے گھر میں دربان کی کیا ضرورت، چوکیدار تو دنیا دار کے گھر میں رہتا ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہے. تو دل میں ایک مصرع آیا، زبان پر لایا بھی نہیں، سوچے کہ در درویش را دربان نباید، اور واپس ہو گئے. در درویش را دربان نباید، کہ درویش کے دروازے پر دربان کی کیا ضرورت، چوکیدار کی کیا ضرورت، یہ تو اللہ والے ہیں. واپس ہو گئے. رات کو سوئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ روم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، حوض کے کنارے بیٹھے ہیں. ایک شخص آ گئے، وہ حضرت شمس تبریز تھے. وہ آ کر سلام کیے اور وہ کتابوں کو دیکھ کر حضرت شمس تبریز روم سے مخاطب ہوئے کہ مولانا یہ چیز، یہ کتابوں کا مجمع، یہ طلبہ، یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے. تو مولانا کہتے ہیں، وہاں سمجھے کوئی عام آدمی ہوگا، تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ علم تو تو نمی دانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. سمجھے یہ کوئی عام آدمی ہے کہ یہ وہ ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے. شمس تبریز کو کہہ دیے خواب میں. حضرت شمس تبریز وہ کتاب اٹھائے، مثنوی شریف جو روم کی جان تھی، پورا اثاثہ مثنوی شریف ہے. اس زمانے میں کتاب چھپتی نہیں تھی، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. کتنی قیمت ہوگی کتاب کی، وہ صاحب کتاب جانتے ہیں. شمس تبریز کتاب اٹھائے، حوض میں ڈال دیے. اللہ اکبر. پوری زندگی کا اثاثہ پانی میں چلا گیا. گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، جو میری پوری زندگی کا اثاثہ تھا وہ سب ختم ہو گیا. جب پریشانی دیکھی تو شمس تبریز نے اشارہ کیا، کتاب باہر ہو گئی. کتاب باہر ہوئی، کتاب پر پانی کا ایک قطرہ نہیں. ایسا لگتا کہ کتاب حوض میں گئی نہیں. جب یہ حال دیکھا تو مولانا فقیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے حضور یہ چیز، یہ کیا ہے. تو شمس تبریز کہتے ہیں بیٹا یہ رازیس تو نمی دانی، یہ ایسا راز ہے جس کو تو نہیں جانتا. وہ تیرا علم تھا، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تک آنکھ کھل گئی، خواب میں تھے، پھر آنکھ جو کھلی تو کھل کے رہ گئی. صبح ہوئی پھر دوڑے شمس تبریز کی بار، اب بھی دربان ہے، اب کچھ نہیں پوچھتے ہیں، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں گئے، قدموں میں سر رکھ دیا. حضور مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے مرید کر لیجیے. حضرت شمس تبریز کے مولانا کل جب تم آئے تھے تو ایک مصرع سوچ کے گئے تھے، مصرع ذرا دوہرا دو. تو معذرت کرے حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں بے خیالی میں وہ سوچ لیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پورا شعر مکمل ہو جائے، مصرع تو کہا تو شعر مکمل ہو جائے
تو مجبوراً کہنا پڑا حضور میں نے بے خیالی میں کہہ دیا تھا در درویش راہ دربان نبایت. کہا فرماتے ہیں ایک مصرع اور جوڑ لو تاکہ شعر مکمل ہو جائے. بابایت تا سگے دنیا نہایت. تم کہتے ہو کہ درویش کے دروازے میں دربان نہیں چاہیے, ارے چاہیے تاکہ دنیا کا کتا نہ گھسنے پائے. سبحان اللہ سبحان. یہ 4 پیر کا کتا نہیں, دنیا کا کتا, یعنی دنیا دار میری بارگاہ میں نہ آنا پائے, اس لیے میرے دروازے میں بھی دربان کا ہونا ضروری ہے. اندازہ لگائیے جن کی پہنچ وہاں تک ہو انہیں جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اور آگے بڑھیے. حضرت مولانا جامی کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے عاشق رسول تھے. ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ مجھے بھی مرید ہونا چاہیے. اس وقت بہت بڑے ایک عالم تھے, اللہ کے ولی تھے, حضرت عبید اللہ حرار, جن کی ولایت کا چرچا تھا, شہرا تھا. یہ بھی گئے, وہ دیکھے کوٹھی, بلڈنگ لمبی چوڑی کوٹھی ہے, حویلی ہے, یہ بھی واپس ہو گئے. مگر دل میں بھی ان کا بھی خیال آیا, اور دل میں انہوں نے بھی ایک مصرع سوچ لیا, نامردست کہ دنیا دوست دارت. نامردست کہ دنیا دوست دارت. وہ کیسا مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے؟ اتنی بڑی حویلی, اتنی بڑی بلڈنگ, اتنا بڑا محل, واپس ہو گئے. تو رات کو سوئے, خواب میں دیکھتے ہیں قیامت کا میدان قائم ہے. قیامت کا میدان قائم ہے. مولانا جامی ہے, ایک شخص جامی کے گلے میں پھندا ڈال دیا کہ جامی تجھ پر میرا اتنا قرض ہے, میرا قرض لوٹا, جب تک نہیں لوٹائے گا میں چھوڑوں گا نہیں. حضرت عبید اللہ حرار ایک سواری میں چلے آ رہے, خواب میں بتا رہے چلے آ رہے. جس نے پھندا ڈالا تھا اس سے کہتے کہ کیا ہوا, کیوں اس کو پریشان کر رہے ہو؟ کہ لو حضور یہ میرا مقروض ہے, اس پہ اتنا قرض ہے. جیب میں ہاتھ ڈالے, یہ لے تیرا قرض. کتنا ہے؟ یہ قرض لے, چھوڑ دے اس کو. وہ قرض لیا, ان کو چھوڑ دیے. ان کی آنکھ کھلی, آنکھ کھلی, پھر آنکھ کھلی تو کھل کی رہ گئی. صبح ہوئی, پھر دوڑے عبید اللہ حرار کی بارگاہ میں. پھر عبید اللہ حرار اتنے بڑے ولی تھے, فرمانے لگے مولانا کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ حضور مجھ سے کہنے تو یہ معاف کر دیجئے. آپ فرماتے ہیں کل تم آ کر گئے ہو, دل میں کچھ سوچا تھا, پھر بول دو کیا بولے تھے, کیا سوچے تھے. معذرت کرنے لگے, مگر حضور فرماتے ہیں, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم میں بول دیتا ہوں. میں بے خیالی میں کہہ دیا تھا نامردست کہ دنیا دوست دارت. حضرت عبید اللہ حرار فرماتے ہیں ایک مصرع اور لگا لو, اگر دارت دوست دارت. تم کہہ رہے ہو کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا سے دوستی نہیں رکھتا, مال سے دوستی نہیں رکھتا. ارے اگر مال سے دوستی رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے, اپنے لیے نہیں رکھتا, دوست کے لیے رکھتا ہے, اللہ کے ولیوں کے لیے رکھتا ہے, اپنے ان دوستوں کے لیے رکھتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم مال سے محبت نہیں کرتے ہیں, مال اس لیے جمع کی ہے تاکہ اللہ کے نیک بندوں کے کام آ سکے. بتائیے جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہو, جو اس مقام پہ فائز ہو, انہیں کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ تو حضرات یہ غوث پاک کی محفل ہے. حضور غوث پاک بے شمار کرامت, بے شمار ریت کے ذروں سے بھی زیادہ کرامت. میرے آقا سلطان الانبیاء ہے, غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے, اولیاء کے سلطان ہے. فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کے گردن پر ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے مریدوں کی گردن پر ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو چشتی ہے وہ بھی قادری ہے, جو نقشہ بندی ہے وہ بھی قادری ہے, جو سہر وردی ہے وہ بھی قادری ہے. غوث اعظم کے فیض سے, فیضان سے کوئی ولی باہر ہے ہی نہیں. بے شک تمام ولیوں پر ولایت کا جو پانی برس رہا ہے وہ میرے غوث اعظم کا, وہ بادل ہے جو ہر پر برس رہا ہے, وہ غوث زمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک نے صرف نگاہ کی, علماء فرماتے ہیں 1,00,000 چوروں کو غوث اعظم نے اللہ کا ولی بنا دیا. 1,00,000 چوروں, 1,23,000 مولویوں کے سروں پر اپنے مدرسے سے فضیلت کے دستار باندھی. وہ غوث زمان.
اور فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت ولیا، میں علم پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک حاصل کیا کہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بے علم نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے، غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ ولی بنا لیتا ہے اس کو بے علم نہیں رکھتا، بے شک بھلے وہ نہیں پڑھا مدرسے میں، علم لدنی حاصل کر دیتا ہے۔ بے شک جیسے خانقاہ میں پلایا جاتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں سے ان کے سینے میں وہ علم ڈال دیتا ہے، نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں کہ کس چیز سے وہ خوف کریں گے، کس سے غم کریں گے، ساری چیزوں کو تو اللہ نے ان کے قبضے میں دے دیا۔ تو جہالت سے ان کو خوف نہ، جہالت کا ڈر ہے، اب مفلسی سے نہ ڈر ہے، نہ آگ کا ڈر ہے، نہ جانور کا ڈر ہے۔ جانور کی بات آئی، بس ایک حدیث اس کے بعد اختتام، مشکات پاک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ کا ساتھ جا رہے ہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ اب قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل میں پہنچ گئے، دیکھتے شیر، اللہ سامنے شیر ہو تو ہوش آواز ٹھکانے رہے گا، مگر یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے، پر قریب آئے، جب شیر کے قریب ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے تو حضرت سفینہ کہتے ہیں یا ابو الحارث، ابو الحارث شیر کی کنیت ہے، یا ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ، یہ کون سبحان کہتا اللہ، یا ابو الحارث اے شیر میں سفینہ ہوں، اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام۔ سبحان اللہ، شیر کا اتنا سننا تھا کہ دم ہلانے لگا، گویا شیر اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے سفینہ تم اگر اللہ کے رسول کے غلام ہو، میں تیرا غلام ہوں، میں تمہارا غلام ہوں۔ پھر وہ غلامی کا کام بھی انجام دیا، شیر آگے آگے جا رہا ہے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قافلہ سے مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتائیے وہ کس سے خوف کریں گے، کس چیز سے ان کو غم ہوگا، کس چیز سے ڈر ہوگا؟ یہ اس لیے کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے ہیں کہ ان کے دل میں صرف خدا کا خوف ہے۔ جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور جو رب سے نہیں ڈرتے ہیں وہ سب سے ڈرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ آخری بات قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہتا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون؟ جو ایمان لانے والے اور ڈرنے والے۔ یتقون کے معنی ڈرنا، ارے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے الذین آمنوا کانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ جو ایمان لانے والے اور ڈرنے والے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ابھی تو ہو رہا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو قرآن ہی کہتا ہے کہ ڈرنے والے ہیں۔ تو سنیے، ڈرنا اور ہے، تقوی اور ہے، وہ ضرور ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ غوث زماں ہے جو کعبہ شریف میں ہے، کعبے کے غلاف سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں خدا بندہ کل قیامت کے دن اگر عبد القادر سزاوار ہو، سزا کے لائق ہو، مولا عبد القادر کو نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے عبد القادر کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ کہتے ڈرتے نہیں ہیں؟ کتنا خوف ہے خدا کا، کتنا خوف ہے۔ حضرت عبد القادر غوث زماں ہے، کعبے کے دیوار سے لپٹ کر، کعبے کے غلاف کو لپٹ کر رو رہے ہیں کہ مولا کل قیامت کے دن عبد القادر اگر سزا کے لائق ہے تو عبد القادر کو نابینا کر دینا، تاکہ تیرے جو نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کے سامنے عبد القادر کو شرمندگی نہ اٹھانا۔ نہیں ڈرتے؟ حضرت باعزید بستامی ہے، ایک بستی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے شکایت کی حضور دعا کیجئے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں دیکھو جس بستی میں گناہ زیادہ ہو جائے تو بارش نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی ہے،
اور اس بستی میں سب سے زیادہ گنہگار کوئی ہے تو بایزید ہے۔ شہر چھوڑ دیے، بستی چھوڑ دیے، بستی کو چھوڑنا تھا، موسلادھار بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بایزید کی وہ عادہ اتنے پسند آئی، اتنی پسند آئی، آپ کہتے وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کتنا ڈرتے ہیں۔ یہی بایزید گزر رہے ہیں، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، کچرا ڈال دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا یہ بدن تو آگ کے لائق تھا، یہ بدن تو آگ کے لائق تھا، تو نے صرف خاک برسائی ہے، تیرا شکر ہے۔ آپ کہتے ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں جن کے قدموں سے دنیا قائم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ہاں وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ وہ صرف رب سے ڈرتے ہیں۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔